بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہمیں دو باتیں کور کرنی ہیں۔ ایک تو جو بروسلز میں میٹنگ ہوئی ہے نیٹو کی، اس کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال تب پیدا ہوئی جب ترکی نے کہا کہ ہم رہنا چاہتے ہیں کہاں پہ؟ افغانستان میں، مگر پاکستان اور ہنگری کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس پہ کیا بات ہوئی ہے تمام کی تمام، لیکن جو اس سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ چین نے پوری G7 کی بات سن لی ہے اور بڑی بڑی آفرز کی باتیں بھی سن لی ہے۔ نہ کہ صرف پاکستان، رشیا، بلکہ دنیا بھر کو آفریں ہونے والی ہیں، بہت بڑی بڑی آفرز ہوں گی۔ اور اس کے اندر پاکستان جو ہے، چونکہ اس کی جغرافی بہت خاص ہے اور وہ انوالو ہے وہاں پر، سی پیک ایک بہت بڑے منصوبے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ چائنا نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں، آپ کے لیے کچھ سوچا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں ہم ترکی کی یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی پرپوزز جوائنٹ پاکستان ہنگری مشن ٹو کیپ کابل ایئرپورٹ سیف، یعنی کہ جو ترکی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ رک جائے، میرے پاس آ جائے ہنگری، اور یہاں پاکستان آ جائے، اور ہم پاکستان کو، تو کیا کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مشن کو فنڈ کرے گا امریکہ۔ اردوغان کی میٹنگ ہوئی ہے بائیڈن کے ساتھ، اور وہاں یہ تمام چیزیں معاملات طے ہوئی ہیں۔ نیٹو کے اندر میٹنگ تھی، نیٹو کا ممبر ہے امریکہ، مگر نیٹو آف کورس آپ کو پتہ ہے امریکہ ہے، کانٹیننٹ بھی امریکہ ہے اور وہ امریکہ ہے، وہ بالکل بھی یورپ کا حصہ نہیں ہے، مگر نیٹو کے ممبر ضرور ہیں۔ اب جب آپ نیٹو سنتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیٹو سنیں، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، اس کے اندر 30 ممبرز ہیں، سارے کے سارے یورپین نہیں ہیں، جیسے کہ امریکہ یورپین نہیں ہے، لیکن اس میں ترکی بھی پورا ممبر ہے اور یو ایس بھی پورا ممبر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں افغانستان کو لے کر، لیکن افغانستان کو لے کر جو یو ایس ہے اس کے اعتبار کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ جو اس ٹائم کرنٹ حکومت ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ پکڑ لیتی ہے، کہاں سے دماغ چلتا ہے اس کا، کون اس کو فیڈ کرتا ہے، کہاں سے وہ ایک آدھ اس سے غلط اسٹیٹمنٹ نکل جاتی ہے، اس کے منہ سے لازمی نکلتی ہے اور وہ کنٹروورشل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کئی بار کہہ چکا ہے کہ آپ کہاں سے لے کر آتے ہو یہ باتیں تمام کی تمام، لیکن بہرحال ان کے منہ سے نکلتی ہیں، اور یہاں پر یا شاید ہو سکتا ہے پریشر ہو۔ اب پریشر کیا ہے؟ پریشر یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ اب جو لیٹسٹ ہے وہ خبر پتہ نہیں اخبار میں آئی کہ نہیں آئی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیٹو کے سربراہ نے بولا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ نے یہ بات خالی کہی ہے کہ ہم ایئر اسٹرائک کریں گے، اور یا تو اس کو اڈے ہی نہیں ملا اس لیے وہ اب بول رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کابل کے اوپر بھی آ جاتے ہیں طالبان، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم پر اٹیک مسٹ ہو جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ حالات کیا پیدا ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ اس ٹائم ٹارگٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ابھی فیصلہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے لازمی ہی اٹیک کرنا ہے۔ بہرحال اگر آپ مجھ سے آج کی بات پوچھیں گے تو آج 500 فوجی، ترکش فوجی جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ اسی نام پہ موجود ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں، مگر وہ کہتے ہیں ہم کابل ایئرپورٹ کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کو بالکل کلیئر کٹ کہا ہے طالبان نے کہ معاہدے کے مطابق آپ ایک نیٹو ملک ہیں، ہم آپ کو نیٹو مانتے ہیں، آپ کو ایز اے نیٹو چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا کہ نیٹو چلا جائے گا اور یو ایس چلا جائے گا، تو آپ الگ سے کیوں کر رہے ہو، یعنی کہ ترکی کیوں بن رہے ہو؟ تو ترکی نہیں بنے، آپ نیٹو کی طرف واپس جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ترکی کے طور پر بلا لیں۔ تو یہاں پر تو وہ آواز دے رہا ہے ہنگری کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو اس وقت اپنی فوجوں کو کابل میں اتارنا چاہیے، وہ ترکی کے آواز کے اوپر چلا جائے یا نہیں جائے؟ یہ آپ نے اپنے کمنٹ کرنے ہیں۔ ہم دوسری خبر کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ G7 ممالک کی طرف سے جو بڑی بڑی آفرز آپ سن رہے ہیں یہ دی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے پاکستان کو بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اب بہت جلد ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور وہ بات کرنا چاہتا ہے اپنے ایک نئے منصوبے کے لیے B3W کے حوالے سے۔ اور B3W کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ اس ٹائم دو ملکوں پہ نظر ہے اس پورے اتحاد کی، مغربی اتحاد کی، جس میں پہلے نمبر پہ رشیا ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، کیونکہ یہی لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں چین کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ چین کمزور ہو جائے۔ اگر آپ کو چین کو کمزور کرنا ہے تو اس کے جو اس ٹائم مضبوط دوست ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو وہاں پر رشیا تو ویسے ہی اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے، اور ابھی جو انہوں نے امداد کا اعلان کیا یوکرائن کا $150 ملین شاید ہے وہ، تو اسی کو لے کر ابھی جو اس کا نیا موڈ ہوگا وہ مجھے دیکھنا پڑے گا کیا بات وہ کرتا ہے، کیا بیان دیتا ہے پوٹن جو ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ فیل کر رہا ہے چائنا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کہیں پاکستان قربانی دینے لگ جائے. مطلب ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو وہ بولیں کہ جی ہم 400 ارب ڈالر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ہٹیں گوادر سے, سی پیک سے, یا ہم 500 لگاتے ہیں ارب ڈالر لگاتے ہیں, یا ہم 1000 ارب ڈالر لگاتے ہیں. تو کیا یہ چیز تنگ کر سکتی ہے پاکستان کو؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں پاکستان کے بہاف میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس کے اوپر کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دے گا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن چین کو یہ فیل نہیں کروانا کہ آپ میری وجہ سے قربانیاں دے رہے ہیں, کیونکہ چین کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ قربانی مانگے آپ سے. چین آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہو جائے گا. یہاں پر جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے کہ چین کی جو اب تک کی سرمایہ کاری ہے 65 ارب ڈالر, اسی کو وہ بڑھانے کی بات کرے گا اور اپنے جو منصوبے ہیں اس میں ہی ایکسٹینشن لائے گا. تو پیپر ورک شروع ہو چکا ہے. یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے پاس چائنا کے بیٹھے اور بولیں گے جی ہم اپنی سرمایہ کاری کو آج سے 500 ارب ڈالر کرتے ہیں. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو 500 ارب ڈالر میں, یا 1000 ارب ڈالر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہ رہے ہو اس کے اندر؟ تو اس کے اندر آپ کو پیپر دینے پڑیں گے کہ ہم یہ منصوبے جاری رکھنا چاہتے ہیں, یہ منصوبے کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی اوپر خرچہ آئے گا 400 ارب ڈالر یا 500 ارب ڈالر یا 1000 ارب ڈالر, تو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر آپ مقاصد پوچھیں گے, آپ پوچھیں گے اس کے اندر ڈیپ جائیے, اندر جائیے اور مجھے بتائیے کہ ایسا وہ کیوں کرے گا, چین وہ کیوں کرے گا. چین کے یہاں پر دو معاملات ہیں. ایک تو وہ جو پاکستان کا معاملہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی دوستی کے اندر کمزوری کا بھی نہیں فیکٹر چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں تو مضبوط فیل کریں, چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ پاکستان ہو, ان کو وہ نہیں دیکھ سکتا کسی فیلنگ کے تحت. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا گوادر جو ہے اس کے اندر کوئی دوسری پارٹی انٹر نہ ہو, یعنی کہ بالکل ٹوٹلی اس کے اندر اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو تو وہ چائنا کے حوالے سے ہو, کوئی دوسرا ملک اپنا جیسے ایک نیا پروجیکٹ لے کر نہ آ جائے تو وہ وہیں پر ہوگا. تب اگر آپ اس کو ایک ڈیجیٹل سٹی بھی بنائیں یا اس کے اندر کوئی اور کر لیں, میں ایسی نام لے رہا ہوں لیکن کوئی اور چیز کر لیں جہاں پر یہ جو جہاں تک مجھے آواز آئی ہے 500 ارب ڈالر کے آس پاس کوئی فگر ہے جو بن رہی ہے, جو پیپر ورک پہ کام ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 500 کر کے لے آئیں. اور وہ صرف بات نہیں کرے گا, یعنی کہ یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ باتیں کر رہا ہے, لیکن وہ بات نہیں کرے گا, وہ اپلائی بھی کرے گا, اور اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی اگر آپ مثال مجھ سے پوچھیں گے تو ابھی اس نے ایران کے اندر 400 ارب ڈالر کا کانٹریکٹ کیا ہے, اور تقریباً ایک اچھا خاصا کانٹریکٹ اس کا سعودی عربیہ سے بھی ہوا ہے. تو پاکستان کی تو اس کے لیے اہمیت ہی اور ہے. یہاں پر کیا ہوگی سرمایہ کاری, یہ بھی دیکھنی ہوگی. اب یہاں پر وہ جملہ جو آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ بہت بھاری مجھے لگا, بہت اچھا لگا مجھے, بلکہ وہ جملہ اس میں یہ تھا کہ چین نے بہت ہی کلیئر کٹ ایک سینٹینس کے اندر بولا کہ G7 جیسے چھوٹے گروپ, یعنی کہ بہت پیاری بات کی اس نے, G7 جیسے چھوٹے ملک دنیا کو نہیں چلا سکتے اور نہیں چلا رہے. دنیا کے اندر ہر ملک کی اپنی اہمیت ہے, ہر ملک کی اپنی اہمیت ہے, ہمیں ان کی اہمیت کو ماننا پڑے گا. یہ دنیا تبھی چل رہی ہے جب سب چل رہے ہیں. G7 کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ بڑی زبردست بات تھی, مجھے بہت پسند آئی. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے, میرے ساتھ رہیں گے. اللہ حافظ.